السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان، ہمارے وطن عزیز بھارت کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس جیسی بیماری سے ہر انسان پریشان ہے۔ تو رب سے دعا ہے کہ مولا تمام مسلمانوں کو اور انسانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو اللہ شفا فرمائے۔ حضرات محترم، رب سے یہ بھی دعا ہے کہ مولا آج ہم مسجد کے اندر اور ہر جمعے کو ہمارا بیان مسجد کے اندر ہوتا ہے، تو رب سے دعا کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس لیے ہم سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرتے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں جو ہمیں بتایا جائے۔ لیکن خطیب کا حق بنتا پہلے وہ اس پہ خود عمل کرے، تب وہ عمل کرے گا تو سننے والے بھی اس پہ ضرور عمل پیرا ہوں گے۔ حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے محبت کرو، انسانیت کا پیغام جو ہے محبت ہے، اس کا علاوہ کچھ نہیں۔ تو آج ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور پرہیزگاری پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو۔ فرمایا کہ جب نیکی کا حق ہے اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، چاہو کہ انہیں نیک بناؤ، چاہو انہیں پرہیزگار بنانے کی کوشش کرو، نیکی کی طرف انہیں بلاؤ، اور جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، جب وہ کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانی کو دور کرو، ان کو پریشان میں مدد کرو۔ فرمائیں لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ تم ظلم اور گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، کہ اگر کوئی کسی کا قتل کا ارادہ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ ہو لو کہ لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے جائیں، اگر کوئی کسی کو تکلیف ایذا پہنچانا چاہے تم بھی اس کے ساتھ ہو لو ہم بھی ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کرو کہ جس سے جو ہے اللہ ناراض ہو، جو اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ عمل وہ کرو جس میں اللہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے جاتا ہے کسی مومن کی مدد کی نیت سے، اور پھر جب وہ قدم اٹھاتا تو اللہ اس کے نام اعمال میں 70 نیکیاں لکھتا ہے اور 70 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
اور پھر اگر اس کے ہاتھ وہ کام ہو گیا تو اللہ جو ہے اسے ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ جب کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ کام ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے ہاتھ وہ کام ہو جائے، اگر اس کے ہاتھ وہ کام ہو گیا تو سمجھ لو پھر جو اسے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس سے کسی شے کے بارے میں رب جو قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا، اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر فرماؤ ایک تو مدد کرنے، اور جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کے دل کے اندر ہمارے لیے کتنی محبت پیدا ہوگی کہ جب ہم اس کا کام کریں، اس کی مدد کریں۔ اور پھر دوسرے، رب راضی ہوگا تو راضی ہونے کے بدلے میں وہ تحفہ دیتا ہے، رضا کے ایک تحفہ دیتا ہے، اور وہ تحفہ ہے کہ ہمارے نام اعمال میں 70 گناہوں کو مٹانے کے بعد 70 نیکی لکھتا ہے، اور پھر ہمیں گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے جیسے ہم نے گناہ کیے نہیں۔ اور پھر جو ہے اگر اسی حالت میں مر گئے تو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کی مدد کے لیے نکلتا ہے اور اپنے گھر سے نکل جاتا اس کی مدد کے ارادے سے، تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں کھودتا، 7 خندقیں، اور 2 خندقوں کا اور جہنم کا 2 خندقوں کا فاصلہ اتنا جیسے زمین سے آسمان کا، اتنا فاصلہ، تو رب اتنا فاصلے سے ان کو جو دور کر دیتا اس شخص کو جہنم سے۔ فرمایا کہ 7 خندقیں کھود دیتا، تو اللہ اسے اتنا دور رکھتا ہے، اتنا دور۔ جو کسی کی مدد کرتا ہے، جو کسی کے کام آتا ہے، جو کسی کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے حضور نے اپنے صحابہ کے دوران مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے، میرے نبی تشریف فرما ہے، کہا کہ تم جانتے ہو شیر جو اپنی آواز میں جنگل میں دھاڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہمیں سے نواقف، ہمیں پتہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، وہ جب دھاڑتا ہے جنگل میں تو وہ رب سے دعا کرتا ہے، اور اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار مجھے اس شخص پہ مسلط نہ کرنا جو تیرے بندوں کی مدد کرتا ہے، مجھے اس شخص پہ مسلط نہ کرنا، اس شخص کو جو ہے میرے لیے شکار نہ بنانا جو کسی کی مدد کرتا ہے، جو کسی کے کام آتا ہے، جو کسی کا دکھ سکھ میں شامل رہتا ہے، اس پر مجھے مسلط نہ کرنا۔ تو وہ ایک جانور ہے، رب سے دعا یہ کر رہا ہے کہ مجھے انسانیت کا میرے ہاتھ سے کہیں خون نہ ہو جائے، اور رب سے دعا کرتا ہے کہ وہ حقیقت میں انسان ہے کہ جو کوئی دوسرے کی مدد کرے۔